السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آج بڑا انوکھا واقعہ، سبق آموز واقعہ۔ اب اس واقعے کو سنیں گے تو یقیناً آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں یہ دو شخصوں کی کہانی ہے۔ دو شخص، ان دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ تک اپنا پیغام پہنچوایا تھا۔ آپ یہ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ خود دیکھیں گے، آپ خود کو پتہ چلے گا کہ ان دونوں کی جو باتیں تھیں، ان دونوں کی باتوں میں سے کون سی بات ہمیں اپنانا چاہیے، اور بڑی مفید باتیں ہیں۔ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کے بارگاہ میں جانے لگے تو راستے میں ایک امیر شخص ملتا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اللہ کی دربار میں جا رہے ہیں، اللہ سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں، اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، میرا ایک پیغام ہے، وہ اللہ تک پہنچا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا پیغام ہے؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑی دولت سے نوازا ہے، میرے پاس بڑی دولتیں ہیں، سارا کچھ، سب کچھ ہے، اور جو دولتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ میرے بہت کافی ہے۔ اللہ کو کہنا، آپ اللہ کے بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ اللہ مجھے اور دولتیں عطا نہ کرے، جو دولتیں اللہ نے دی ہے وہ میرے لیے بہت کافی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں تیرا پیغام اللہ تک پہنچا دوں گا۔ آگے بڑھے تو ایک غریب شخص تھا، وہ بھی ملا۔ اس نے عرض کی، اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، آپ اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، میرا بھی ایک پیغام ہے، وہ اللہ تک پہنچا دیں۔ کہا بتاؤ تمہارا کیا پیغام ہے؟ اس غریب آدمی نے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ میں اپنے سطر کو، اپنی عزت کو، کمرے کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے سطر، میں اپنے سطر کو مٹیوں سے ڈھانپا ہوں، اپنی عزت کو میں نے مٹیوں سے چھپایا ہے۔ آپ اللہ کی دربار میں آپ اللہ سے عرض کریں کہ اللہ مجھے بھی کچھ عطا فرمائے۔ اللہ نے سب کو سب کچھ دیا ہے، لیکن اللہ نے مجھے عطا نہیں فرمایا۔ آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے بھی کچھ عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تیرا بھی پیغام اللہ تک پہنچا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کے پاس گئے، جب اللہ سے بات شروع ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے اس امیر شخص کی بات اللہ تک پہنچائی۔ عرض کی، پروردگار، ایک تیرا بندہ ملا تھا، وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس بڑی دولتیں ہیں، اس کے پاس بڑی فراوانی ہے کھانے کی ساری چیزوں کی، اللہ تو نے اسے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اب اسے تو کچھ اور عطا نہ فرما، اس کے پاس جو چیزیں ہیں اس کے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اے میرے کلیم، اس امیر آدمی کو جا کر میرا پیغام یہ دینا، اس کو کہنا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دو، اللہ بھی تمہیں نعمت دینا بند کر دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے پروردگار، ایک بندہ اور بھی ملا تو بڑا مفلس تھا، بڑا غریب تھا، اس کے پاس پہننے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ کھانا نہیں، یہاں تک کہ اس نے اپنی عزت کو ریت سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے سب کو ساری چیزیں عطا کی ہیں، لیکن مجھے اللہ نے کچھ عطا نہیں فرمایا، کہ اللہ مجھے بھی کچھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس غریب آدمی کو میرا پیغام یہ دے دینا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں عطا کرنا شروع کر دے گا۔ کیا ٹھیک ہے پروردگار۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس پہاڑ سے نیچے آئے تو اس امیر آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس امیر آدمی نے کہا، اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا آپ نے میرا پیغام اللہ تک پہنچایا تھا؟ فرمایا، ہاں، میں نے تیرا پیغام اللہ تک پہنچایا تھا، اور اللہ نے تجھے پیغام یہ دیا ہے کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دے، اور اللہ بھی تجھے رزق دینا بند کر دے گا۔ جب یہ کہا نا میرے بھائیو، تو اس امیر آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسی بات ہے؟ میں اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس جب کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اس وقت بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ یہ شکر کی نعمت میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، چاہے ساری چیزیں میں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن شکر کی نعمت میں جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ عادت میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم یہ عادت نہیں چھوڑو گے تو اللہ بھی تمہیں دینا بند نہیں فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں، اس غریب آدمی کے پاس پہنچے۔ اس غریب آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہ آپ نے میرا پیغام اللہ تک پہنچایا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، میں نے تیرا پیغام اللہ تک پہنچایا تھا، اللہ نے تجھے پیغام یہ دیا ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ تجھے نعمتیں دینا شروع کر دے گا۔ یہ بھائیو، اس غریب آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟
میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، میں اپنی عزت کو ریتیوں سے چھپایا ہوا، میں کس بات کا اللہ کا شکر ادا کروں؟ میرے بھائیو، جب اس غریب آدمی نے اللہ کی ناشکری کی تو ایک تیز ہوا چلی، ایک ایسی ہوا چلی کہ اس ہوا کے ذریعے اس کے بدن پہ جو مٹیاں تھی، ساری مٹی کو ہوا اڑا کے لے گیا۔ اب تک تو اس غریب مفلس آدمی نے ریتیوں سے، مٹیوں سے اپنی عزت کو چھپایا ہوا تھا، لیکن جیسے اس نے اللہ کی ناشکری کی تو ایک ایسی تیز ہوا چلی کہ اس کی بدن کی ساری مٹیاں اڑ کے چلی گئی۔ اب اس کے پاس مٹی بھی نہیں رہی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے بدن کو چھپا سکے، اپنے سطر کو چھپا سکے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ کیا چلا کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا رہتا ہے، لیکن جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے، میرے بھائیوں یاد رکھیں، وہ سکون کی زندگی جی بھی نہیں پاتا، اور اس کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی چھن جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ایک بات سنیں آپ، یار یہ کیا کم ہے کہ آج ہم اپنے ہاتھوں سے خود کھانا کھاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اب غور کریں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے مرد و عورتیں ہیں کہ جو آج ہاسپٹل کے اندر ہیں، جو آج اپنے ہاتھوں سے کھا بھی نہیں سکتے، کھانا تک نہیں کھا سکتے۔ آج انہیں زندہ رکھنے کے لیے پائپ کے ذریعے انہیں کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے مجھے سارا کچھ ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جس حال میں بھی رہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ اللہ کی جتنی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور عطا فرماتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شکر کی دولت سنبھال کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔